میرا نام عبدالوارث گل ہے اور جو ہے وہ میں لاہور سے ہی بلونگ کرتا ہوں، اور خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ایک عیسائی کیتھولک گھرانہ تھا جس سے میرا تعلق تھا۔ میرے والد صاحب کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنی جوانی میں لاہور جو ہے وہ شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد مستقل طور پہ ہم لاہور میں ہی رہتے رہ کر میں جب 18-19 سال کی عمر میں پہنچا تو اچانک یہ دل پہ احساس گزرا کہ آخرکار میری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ سوچتے سوچتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دل میں بات ڈالی کہ میری زندگی کا بہرحال کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے، اور میں نے یہی بات اپنے پادری صاحبان سے جب پوچھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بالکل تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور وہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں مسیح کے لیے جینا ہے اور مسیح کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ گویا کہ تمہیں جو ہے وہ مسیح کے لیے ہی جینا ہے اور مسیح کے لیے ہی مرنا ہے۔ اور اس کے بعد میرا جو ایک مشن بنا وہ یہ تھا کہ مجھے اب ایک اچھا عیسائی بننا ہے، اور اچھا عیسائی بن کے مسیح کے لیے جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے، اور اسی کے پیغام کو پوری دنیا میں جو ہے وہ مجھے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ لہٰذا اچھا عیسائی بننے کے لیے جو یہ ضروری تھا کہ میں بائبل کا مطالعہ کرتا، بائبل کے جو احکامات ہیں، بائبل کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب بائبل کا مطالعہ شروع کیا اور اس کے بنیادی جو سوالات سامنے آئے کہ جس نے مجھے یکسر عیسائیت سے متنفر ہی کر دیا، ان میں چند ایک یہ تھے کہ اکثر و بیشتر جب ہم اپنی دعا کا اختتام کرتے تھے تو ان الفاظ پہ کرتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ایک بائبلی عقیدہ ہے مسیحیوں کا۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ آخر جو ہے وہ ہم جو مسیح علیہ السلام کا نام اپنی دعاؤں کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں معاذ اللہ، تو کیا مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں؟ اور جب یہ دل میں خیال آتا تھا تو پھر یہ بھی خیال آتا تھا کہ مسیح علیہ السلام اگر خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کی کوئی بیوی بھی ہوگی۔ پھر یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ خدا کے بھی کوئی معاذ اللہ کوئی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کوئی قوم، قبیلہ، کوئی کنبہ ہوگا۔ لہٰذا انہی عقائد کو جب بائبل کی روشنی میں دیکھا تو انہی عقائد کی نفی بھی بائبل ہی کر رہی تھی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اصل میں عیسائیت سے متنفر ہوا، اور اس کے بعد میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے اپنے گھر میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ میرا عیسائیت سے جو ہے وہ ایک اچھا عیسائی تو بننا درکنار، میں پھر جو ہے وہ عیسائی بھی نہ رہا۔ میں نے بالکل یکسر عیسائیت سے اعلان برات کیا اور اپنے گھر والوں کو یہ کہہ دیا کہ اب میرا اگر یہی عیسائیت ہے تو میرا عیسائیت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک عرصہ تک بالکل ایسے ہی زندگی بسر کرتا رہا، لیکن اچانک دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے جو ہے وہ بہرحال اگر کبھی میری شادی ہوگی تو کس طرح ہوگی، لیکن مجھے سینگاگ میں لے کے جایا جائے گا، چرچ میں لے جایا جائے گا، مجھے میرے پھیرے دلوائے جائیں گے، میرا نکاح پڑھایا جائے گا۔ اگر میری شادی ہوگی تو کس مذہب کے تحت ہوگی؟ لہٰذا مجھے کوئی رستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر میں مر جاؤں گا، مجھے دفنایا جائے گا، جلایا جائے گا، لٹکایا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ اور اگر میری اولاد ہوگی تو کیا ان کے ساتھ معاملات کس مذہب کے تحت کیے جائیں گے؟ لہٰذا ان تمام چیزوں نے جو ہے وہ مجھے اس بات کو سوچنے پر مجبور کیا کہ بہرحال مجھے کسی نہ کسی رستے کو تو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے قرآن ترجمے کے ساتھ چاہیے، تو مجھے شروع میں تو اس کی بالکل جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ظاہر ہے اس کی ایک شان نزول ہے، اس سیرت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک ربط ہے، اس کا لاحقہ صاحب کا سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے۔ ایک بار میں ایک جگہ پر کھڑا تھا تو وہاں مسجد پہ ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ ترجمہ یہ تھا، آیت یہ تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی ہدایت کے لیے یہ ندا لگا رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، تو وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ میں اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد جیسے جیسے میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے ہدایت سے روشناس کرتے گئے۔ چونکہ مسیحی مشنری ہمیں بچپن سے ہی یہ تعلیمات دے رہی تھی کہ محمد معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگجو انسان تھے، وہ ایک عیاش انسان تھے معاذ اللہ، اور وہ ایک دنگا فساد کرنے والے انسان تھے۔ تو ہمیں بچپن میں ہی ہمارے ذہنوں میں یہ فیڈ کیا گیا تھا، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ کتاب کا جو پیغام اتنا واضح اور اتنا شفاف ہے تو یہ جس پر نازل ہوا ہوگا اس کا کردار مشکوک نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کی جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حالات زندگی جو ہے وہ کس طرح معلوم ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب ہوتی ہے، اسے ہم سیرت کی کتاب کہتے ہیں، تو لہٰذا آپ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو پھر میں نے اپنے ایک دوست سے ہی یہ تذکرہ کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی سیرت کی کتاب چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس موجود ہے اور میں آپ کو وہ فراہم کرتا ہوں، اور وہ کتاب تھی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں بڑی کم ایسی کتابیں ہیں جن کو میں نے بالکل ایک ہی تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا ہو، تو اس میں یہ بھی ایک کتاب تھی۔ میں جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے وہ اشکالات، وہ اعتراضات جو ہمارے بچپن میں ہی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں بٹھا دیے گئے تھے، تو وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اور ویسے ویسے تمام اشکالات، وہ تمام اعتراضات دور ہوتے جا رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے اہم چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت تھی وہ صرف یہ تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ایمان لے آؤ فلاح پا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے یہ پیشکش بھی کی گئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو اس مکے کی سرداری آپ کو دی جا سکتی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کے نکاح میں اچھی اور خوبصورت عورت دی جائے، اگر آپ خود مال دینا چاہتے ہیں تو ہمارے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو گے تو پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے انحراف نہیں کریں گے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے جس دن میں نے صبح اسلام قبول کرنا تھا اس دن رات کو میں نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ ابھی تک میرا پورا جو ہے وہ شرح صدر ہے، میرا سینہ صاف ہے، میرا دل مطمئن ہے، مجھے پوری سیٹسفیکشن ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو آپ تک پہنچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی کجی ہے تو مجھ پر واضح کر دے، وگرنہ میں صبح اسلام قبول کر لوں گا۔ اور الحمدللہ when I was in Dubai، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب صبح ہوئی تو وہ جمعے کا دن تھا، اور میں نے الحمدللہ اپنے جو دوست بابر امام وارث بھائی کے ہاں میں ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتا تھا، تو ان کو میں نے اپنے اس ارادے سے جو ہے وہ آگاہ کیا کہ میں آج الحمدللہ مطمئن ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ انہی کے ہاتھ پہ میں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے اپنے پاکستان میں ایک دوست اس کو اطلاع کی، اور اس کے ذریعے سے میرے بھائی کو پتہ چلا، بھائی کے ذریعے سے امی ابو کو پتہ چلا، اور امی کو جب میں نے فون کیا تو میری والدہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، ظاہر ہے وہ میرے اس جو ہے وہ قبول اسلام سے شدید جو ہے وہ ناراض تھی اور نالاں تھی مجھ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ بس جب میں ان سے فون پہ بات کرتا تو وہ فون پہ روتی رہتی، مجھ سے بات نہ کرتے، اور والد صاحب سے جب بات کرتا تو والد صاحب بھی ہوں ہاں میں جواب دیتے، سیدھی طرح سے بات نہ کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر ان کا دل نرم کیا، میں نے وہاں سے جو ہے وہ واپس آ گیا، واپس آ کر اپنے والدین سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ان کی خدمت کا ارادہ کیا الحمدللہ۔ اور
آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے والدین کا دل نرم کیا، اور اب جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میرے والدین سب بہنوں سے، سب بہن بھائیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مجھ سے محبت کرتے ہیں. میری بہنیں سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، میرے بھائی سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والدین، میرے بہن بھائیوں کے دل میں پہلے سے زیادہ محبت پیدا فرما دی. میرے خاندان میں سے تو میں پہلا شخص تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس کے بعد میرے خاندان میں سے جو ہے وہ 2 افراد جو کہ میرے کزن اور میرے انکل ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور تقریباً 2 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے چھوٹے بھائی کو بھی میری 6 سالہ محنت کے بعد، بلکہ اللہ کے فضل سے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 سال پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنا مقصد حیات پوری طرح واضح ہو گیا، جو پہلے واضح نہیں تھا. احساس ذمہ داری جو پہلے نہیں تھی، اس کے بعد پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ جو ہے وہ میں نے میری جو ہے وہ ذات سے صرف میری ذات ہی نہیں بلکہ اس سے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ ذاتیں منسلک ہیں. مجھے اس دھرتی پہ، اس زمین پر جو ہے وہ خدا کے پیغام کو نہ صرف جو ہے وہ پھیلانا ہے بلکہ اس کو نافذ کرنے میں بھی جو ہے وہ پوری جدوجہد کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک ایسا ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن اسلامک سینٹر فار نیو مسلم کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو نہ صرف نیو مسلموں کی تعلیم و تربیت بلکہ ان کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کے حوالے سے بھی اپنا مقدور کوشاں ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ اور ان کے اعتراضات، ان کے اشکالات اور ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے بھی ایک سیاہ سیکشن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کا بھی خود مطالعہ کریں اور بالکل غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ کریں، اور نہ صرف ثواب کی نیت سے بلکہ تحقیق کی نیت سے مطالعہ کریں. اور بائبل خود کہتی ہے کہ تم سچ کو تلاش کرو، سچ خود تمہیں آزاد کر دے گا. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کا جو پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ ایک بار غیر جانبداری کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں اور آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اپنی اس جو ہے وہ حکومت سے بھی میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ حکومت کو آگے بڑھ کر یہ اقدام کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا ایک سیل قائم کرے، وہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ قائم کرے کہ جہاں پر جیسے ہی ایک نیو مسلم آئے تو نہ صرف اس کو ویلکم کیا جائے، اس کے مسائل کا مداوع کیا جائے، اس کی ضروریات کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ وسائل فراہم کیے جائے، بلکہ اس کی تعلیمات کا بہترین انتظام کرتے ہوئے اسے ایک اچھا داعی بنا کر ایک معاشرے میں ایک داعی کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جائے. اب میری زندگی کا مقصد غیر مسلموں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لانا ہے.